وآل محمد وعجل أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر المعين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بوازن بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سب تعریفیں اس خالق عظیم کی ذات کے لیے جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، اور خالق عظیم کی حمد و ثنا کے بعد سورہ بقرہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کی ایک آیت آپ کے سامنے موضوع بحث رکھا ہے، جس میں خداوند عالم فرما رہے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ بندگان خدا، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں اور رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اچھا، آئیں ابھی اہل بیت علیہ السلام سے پوچھیں کہ ہم کون سی ایسی نماز پڑھیں تاکہ آپ کی اطاعت بھی حاصل ہو جائے اور خدا کی خوشنودی بھی حاصل ہو جائے۔ تو ہمیں وہ کون سی نماز پڑھنی چاہیے جس میں اہل بیت کی ذات راضی ہو جاتی ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کی ایک نام بھی ہوتا ہے، ایک شکل بھی ہوتی ہے، صورت بھی ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہو تو اس دنیا میں اگر انسان کی ایک نام یا کوئی شکل یا صورت ہے تو واحد اس کی نام اور شکل کیا ہے؟ اس کی نماز ہے۔ نماز کے ہی ذریعے وہ پہچانا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر انبیاء علیہ السلام نے بھی آخری جو وصیت کی ہے وہ نماز کے متعلق کی ہے، اور نماز جو یہ برائیوں بچرائیوں سے بچاتی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں نماز قائم کرنا چاہیے، اور یہ واقعہ بھی مل رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھیں محمد آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. جب سلیمان فارسی کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تھے تو اس درخت کی ٹہنی کو رسول خدا نے تھوڑا سا ہلایا تو اس سے پتے گرے تو سلیمان فارسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ایسے پتے گرے، آپ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح اس درخت کی ٹہنی کو تھوڑا سا ہلایا ہے، اس سے پتے گرے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر خداوند عالم کا یہ بندہ بارگاہ الہی میں آ جائے اور سجدہ سجود کرے، جب یہ واپس پلٹتا ہے تو خداوند عالم اس کے بھی اسی پتوں کی طرح گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے۔ یعنی جس طرح اس درخت سے پتے گرے اسی طرح اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے جب بھی کوئی کسی بندے کے گناہ زیادہ ہو جائیں تو وہ مسجد میں آیا کرے اور مسجد میں سجدہ سجود کرے اور خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنی دعا بلند کرے، آہو پکار کرے، اور جیسے ہی وہ واپس پلٹتا ہے، جیسے مادر کے حمل سے جو بچہ آتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، وہ اسی طرح وہ بھی پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ تو کوشش کریں ہم نماز ایسے پڑھیں، اور اسی طرح اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، زکات ادا کریں اور رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب ہے رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ؟ یعنی آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، جماعت کو اہمیت دیں، جماعت نماز پڑھیں۔ آئیں ابھی دیکھیں کہ جماعت نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ گویا کہ ایک مسجد میں جانے کی اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے، ائمہ مسلم کے فرامین میں ملتا ہے، جیسے امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ یعنی مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسا پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے بند۔ تو آپ اسی فرمان سے جو مولا کی تشبیہ دی گئی ہے، اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مومن کی مسجد سے دیکھیں محبت نہیں ہے، مودت ہے۔ اگر آپ مچھلی کو دیکھتے ہیں
ہمارے گھروں میں بھی مچھلی کا کھانا پکایا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مچھلی کی پانی سے کیا ہوتی ہے؟ محبت نہیں ہوتی ہے، مودت ہوتی ہے. محبت کچھ عرصے تک ہوتی ہے، لیکن وہ محبت کچھ عرصے تک ہوتی ہے، پھر بعد میں ختم ہو جاتی ہے. لیکن مودت جو ہوتی ہے وہ کچھ عرصے تک نہیں ہوتی ہے. اس کا وجود جس چیز کی جس کے ساتھ مودت ہوتی ہے، چاہے وہ کہتی ہے میرا وجود باقی رہے یا نہ رہے، لیکن میری جس کے ساتھ مودت ہے وہ چیز مجھے حاصل ہونی چاہیے. آپ دیکھیں مچھلی کو پانی سے جدا کرتے ہیں، وہ تو وہاں تو مر جاتے ہیں، لیکن آپ جب اس کو گھر لے کے آتے ہیں، اس کو پکاتے ہیں، پکانے کے بعد اس کا وجود ابھی باقی نہیں رہا بھائی. پھر اس کو 32 دانتوں میں مسوڑ کے آپ لقمہ بنا کر کھاتے ہیں. کھانے کے بعد جو آدمی اس کو کھاتا ہے وہی بولتا ہے پانی پانی پانی. دیکھیں ابھی مچھلی کا وجود باقی نہیں رہا، پھر بھی اس کی کیا خواہش ہے؟ جس سے مودت ہے اس چیز کی تڑپ ہو رہی ہے. گویا کہ امام بتا رہا ہے کہ آپ جو مومن ہیں، آپ کی بھی مسجد کے ساتھ اسی طرح سے مودت ہونی چاہیے. اگر آپ کو مسجد سے دور کیا جائے تو آپ بھی زندہ نہ رہ سکے. ہمیں منافق کی طرح نہیں بننا چاہیے. منافق کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں آ کے بند ہو جاتا ہے، اس کو کچھ چیز اچھی لگتی ہی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اور ہمیں یہ جو اعضاء و جوارح دیے گئے ہیں، ان سے بھی ہم وہی کام لیں جس میں خداوند عالم کی ذات راضی رہے. تو ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے خدا کی ذات راضی رہے. گویا کہ ایسے بھی نہیں ہمیں خدا نے خلق کر دیا اور ہمارے اجسام کا کوئی یعنی مقصد نہیں بتایا. ہر اجسام کا مقصد بتایا گیا، لیکن ہم جو ہیں ان سے بے علم لا علمی ہے، ہمیں اس سے پتہ نہیں ہے، لیکن ہر چیز کا مقصد بتایا گیا ہے. آپ دیکھیں آپ کے جسم کے ایسے کچھ اجزاء ہیں جن کا مقصد بتایا گیا ہے، لیکن ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہیں. ہمارے یہ ہاتھ ہیں، ہاتھوں کا کیا کام ہے؟ خداوند عالم نے کیا بتایا؟ خداوند عالم نے فرمایا ہے حدیث قدسی میں لا تغرق ایدیا فقد کانوا بها یرفعون بها الی الدعاء. یعنی خداوند عالم اس ہاتھوں کو جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا. جہنم کی آگ ان پر حرام قرار دی گئی ہے جو ہاتھ خداوند عالم کی بارگاہ میں کوئی بندہ آئے اور دعا کے لیے استغاثے کے لیے بلند کرے. تو خداوند عالم نے اس ہاتھوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے. اور اسی طرح دوسرے اجزاء جیسے زبان ہے آپ کی، خداوند عالم نے فرمایا لا تحرک السنا فقد کانوا یکسرون بتلاوت القرآن. یعنی اس زبان پر بھی خداوند عالم نے جہنم کی آگ حرام قرار دی ہے جس زبان سے کوئی بندہ خداوند عالم کے لا ریب کتاب کی کثرت تلاوت قرآن کرے، اس پر بھی جہنم کی آگ گویا کہ حرام قرار دی گئی ہے. اور اسی طرح ہم پاؤں سے چلتے ہیں، کسی برائی کے کام کی طرف چلتے ہیں تو گناہ ملتا ہے. اور اسی پاؤں سے اگر آپ نیک مقصد کی طرف جائیں تو خالق عظیم فرماتا ہے لا تحرک اقداما فقد کانوا بها الی المساجد. جس قدموں سے، جس پاؤں سے آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، نیکی حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، خالق عظیم فرماتا ہے اس پاؤں پر جہنم کی آگ حرام قرار دی گئی ہے. لہذا دیکھیں ایک تو یہ مسجد کی اہمیت تھی، اور جماعت کی بھی اتنی اہمیت ہے جو میں نے گزشتہ بھی بحثوں میں یہ بیان کیا تھا کہ واقعہ ایک نابینا شخص تھا، رسول خدا کے پاس آیا، رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ جب شام کا وقت ہوتا ہے اگر کسی کو مددگار ہو تو پھر بھی مسئلہ نہیں چلتا، وہ اس کو لے کے جاتا ہے مسجد تک. یا رسول اللہ میرے پاس تو ایسا کوئی یار مددگار نہیں ہے جو مجھے مسجد تک لے کے چلے، تو پھر آیا کیا میں جماعت نماز مجھ سے بخش دی جا سکتی ہے؟ نہیں سکتی. تو رسول خدا نے کہا جماعت سے فراری نہیں ہو سکتی آپ کی. آپ مسجد میں ایک رسی باندھیں اور اپنے گھر میں بھی ایک رسی باندھیں. اس رسی کے ذریعے سے آپ کسی کا سہارا نہ لے کر پھر بھی اس رسی کا سہارا لے کر مسجد میں پہنچے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. جماعت کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. جماعت کی اتنی اہمیت بیان کی ہے. لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ایسی نماز پڑھیں جس میں ائمہ معصومین کی ذات راضی رہے، اور ہمیں ایسا ہی علم حاصل کرنا چاہیے جس میں ائمہ معصومین کی ذات راضی رہے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے علم اور عمل میں
خالصتاً خدا کی رضا کے خاطر حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خصوصاً آج کی ضرورت حجت آل محمد کے ظہور میں تاجیل عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على